بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اردو کی بک میں چیپٹر جو پڑھیں گے اس کا نام ہے چوری، جو پیج نمبر 47-48 کے اوپر موجود ہے۔ پیج نمبر 47 کے اوپر آپ دیکھیں گے، میرے ماموں کی بیٹی کئی سال افریقہ کے کسی علاقے میں گزار کر کچھ مدت کے لیے لاہور آئی تھی۔ کوئی عزیز باہر سے آتا ہے تو اعزا و اقارب اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور مجھے بھی میری امی وہاں لے گئیں۔ ان دنوں ماموں کا گھر خوب سجا سجایا رہتا تھا، ہر جگہ رونق ہوتی تھی، گھر کے کمروں میں لوگ ہر وقت حرکت کرتے رہتے۔ ایک روز میری ماموزاد بہن نے مہمانوں کو وہ چیزیں دکھائیں جو وہ افریقہ سے لائیں تھیں۔ ان میں زیادہ تر کپڑے تھے، اور کپڑوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ طرح طرح کی چیزیں دکھاتی رہیں اور دیکھنے والے دیکھ دیکھ کر تعریف کرتے رہے۔ اسی اثنا میں اس نے ایک باکس کھولا اور اس میں سے ایسے ایسے رنگین کھلونے نکال کر دکھائے کہ وہاں جتنے بچے جمع تھے وہ اپنے بزرگوں کے روکنے کے باوجود باکس کے قریب پہنچ گئے۔ بیٹی، یہ تم کن کے لیے لائی ہو؟ ایک بزرگ خاتون نے سوال کیا۔ بچوں کے لیے۔ تو یہ تمہارے ارد گرد کون آ بیٹھے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اس چیپٹر میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ چوری اس چیپٹر کا نام ہے، اور چوری کرنا ایک بری عادت ہے۔ بعض بچے بچپن میں جب چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں عقل نہیں ہوتی، تو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں چرا لیتے ہیں، لیکن یہ ایک بری عادت ہے۔ مرزا ادیب کی یہ بچپن کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے چوری کے بارے میں بتایا ہے کہ مرزا ادیب جو تھے ان کا اصل نام دلاور علی تھا۔ ان کی ماموزاد بہن یا ماموں کی بیٹی افریقہ سے لاہور آئی تھی، اور کافی عرصے بعد وہ آئی تھی تو بہت سارے رشتہ دار جو تھے وہ ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ ان کی امی اور وہ بھی ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کچھ دن بعد اپنی تمام چیزیں نکال کر دکھانی شروع کری، جن میں زیادہ تر کپڑے تھے، وہ کپڑے لے کر آئی تھی، لیکن بچوں کے لیے وہ کھلونے لے کر آئی تھی۔ جب انہوں نے ایک باکس کھولا، اس باکس میں بہت سارے کھلونے تھے، تو بچے دیکھ کر حیران رہ گئے اور تمام بچے کھلونوں کے آس پاس جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیچے پیراگراف میں، اس پر میری ماموزاد بہن نے ہر ایک کو ایک ایک کھلونا دے دیا۔ مجھے بھی ایک چھوٹا سا مگر بڑا پیارا خرگوش ملا، جسے میں نے اسی وقت اپنی امی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیں۔ دوسرے روز بچے اپنے اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگے۔ میں نے بھی اپنی امی سے اپنا خرگوش مانگا، مگر وہ نہ دے سکیں کیونکہ انہوں نے اسے کسی ایسی جگہ رکھ دیا تھا جو اس وقت انہیں یاد نہیں آ رہی تھی۔ امی نے اسے ایک بہت معمولی واقعہ سمجھا تھا، مگر میں جب دوسرے بچوں کو اپنے کھلونوں کی نمائش کرتے دیکھتا تھا تو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ خیر، میں کھیل کود میں مصروف ہو گیا۔ لکن میٹی چھپن چھپائی کھیلی جا رہی تھی۔ ایک لڑکی یا لڑکا کہیں چھپ جاتا تھا اور دوسرے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ میری چھپنے کی باری آئی تو میں سب سے نچلے کمرے میں جا چھپا، وہاں روشنی کم تھی۔ اب اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایک کھلونا ہر بچے کو نکال کر دے دیا تاکہ وہ کھیلنا شروع کر دیں اپنے اپنے کھلونوں سے۔ ہر ایک بچے اپنے اپنے کھلونوں کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کو دکھا بھی رہے تھے۔ مرزا ادیب کو بھی ایک چھوٹا سا اور پیارا سا خرگوش ملا۔ وہ انہوں نے اپنی امی کے پاس رکھوا دیا تاکہ وہ اسے سنبھال کر رکھ دیں۔ دوسرے دن بچے اپنے اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگے۔ جب انہوں نے ہر بچہ اپنے اپنے کھلونوں کو نمائش کروا رہا تھا، یعنی ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے کہ میرا ایسا کھلونا ہے، میرا ایسا کھلونا ہے۔ جب انہوں نے اپنی امی سے اپنا کھلونا مانگا تو ان کی امی وہ کھلونا رکھ کر بھول گئی تھی، انہیں یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے وہ کہاں رکھا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا کھلونا بچوں کو دکھائیں، کیونکہ ہر بچہ اپنا اپنا کھلونا ایک دوسرے کو دکھا رہا تھا۔ اس کے بعد بچے کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور سب نے چھپن چھپائی کھیلنا شروع کر دی۔ جب ان کے چھپنے کی باری آئی تو وہ سب سے نیچے والے کمرے میں جا کر چھپ گئے، جہاں پر روشنی بھی کم تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیج نمبر 48 کے اوپر، مگر میں نے اس باکس کو پہچان لیا جو ایک بڑے سے ٹرنک کے اوپر رکھا تھا۔ یہ وہی باکس تھا جس میں سے میری ماموزاد بہن نے کھلونے نکال کر بچوں میں بانٹے تھے۔
ٹرنک کے قریب جا کر میرے قدم رک گئے اور میں بکس کو دیکھنے لگا۔ باہر شور ہوا تو میں جلدی سے ٹرنک کے پیچھے چھپ گیا۔ لڑکے اور لڑکیاں آئے اور میری تلاش میں مایوس ہو کر چلے گئے۔ کھانا کھا کر مہمان چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ میں کھانے کے باہر تھڑے پر بیٹھا تھا۔ میرے پاس جو لڑکا آ گیا تھا اس کا بھی کھلونا گم ہو گیا۔ ہم دونوں نے ایک منصوبہ بنایا اور منصوبہ یہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد گودام میں جائیں گے اور ایک کھلونا لے آئیں گے۔ اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ ہم نے کہا تو تھا کہ ایک کھلونا لائیں گے، لیکن جب بکس کا ڈھکنا اٹھایا تو دونوں کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنی واسکٹ کی دونوں جیبیں بھر لیں اور میں نے اپنے کرتے کی۔ اس کارروائی کے بعد واپس آ گئے۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ سب سے نیچے والے کمرے میں جا کر چھپے تو وہاں روشنی بھی کم تھی، لیکن روشنی کم ہونے کے باوجود ان کو وہ بکس نظر آ گیا جس میں سے بہت سارے کھلونے نکال کر ان کی ماموزاد بہن نے دیے تھے۔ سب لوگ کھانا کھا کر سو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باہر ایک اور بچہ ان کو ملتا ہے جس کا بھی کھلونا گم ہو گیا تھا۔ تو ان دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ چپ چاپ اس کمرے میں جائیں گے اور ایک ایک کھلونا لے کر آ جائیں گے، بکس میں سے نکال کر، یعنی ایک ایک کھلونا لے کر آ جائیں گے۔ لیکن جب وہ بکس کے پاس پہنچے اور اس کو کھولا تو دونوں کی نیت خراب ہو گئی، کیونکہ اس میں بہت سارے کھلونے تھے اور ان دونوں نے اپنی تمام جیبیں جو تھیں وہ بھر لی کھلونوں سے اور واپس آ گئے اور واپس آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئے سونے کے لیے۔ بچوں کے سونے کے لیے الگ انتظام تھا۔ میں لیٹنے کو تو لیٹ گیا مگر کھلونے پسلی میں چبھنے لگے۔ بار بار کروٹ بدلتا تھا۔ ایک کھلونا جیب سے نکل پڑا۔ جو بچے ساتھ لیٹے ہوئے تھے انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ پھر کیا تھا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دلاور نے کھلونے چرائے ہیں۔ امی کو معلوم ہوا تو وہ آئیں۔ انہوں نے میری جیب سے کھلونے نکالے اور میری طرف دیکھ کر کہا، صرف اتنا کہا، دلاور یہ تو چوری ہے، بیٹا چوری کرتے ہو۔ وہ کھلونے لے گئیں مگر ممانی اسی وقت سارے کھلونے مجھے دے گئیں۔ یہ کھلونے میرے سامنے پڑے رہے اور میں ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکا۔ امی دوبارہ آئیں تو میں رونے لگا اور اس وقت تک روتا رہا جب تک انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ ایسے اچھے کھلونے مجھے بعد میں کبھی اور کہیں سے بھی نہیں ملے، مگر جب اپنی اس چوری کا خیال آتا تھا تو ذہن میں ایک اذیت ناک احساس جاگ اٹھتا تھا۔ اچھا، اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سونے کے لیے الگ جگہ پر لیٹتے تھے، اور جب دلاور یعنی مرزا ادیب اور ان کا جو ایک اور لڑکا تھا اس نے تمام جیبیں بھر لی تھیں تو وہ دونوں اتنی ساری جیبیں بھر کر سونے کے لیے لیٹے تو ان کے لیے سونا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کھلونے ان کو پسلی میں چبھ رہے تھے لیٹنے کی وجہ سے، اور بار بار کروٹ بدلنے کی وجہ سے کھلونے جیب سے نکل کر گر گئے۔ اچھا، جو بچے ساتھ میں تھے سو رہے تھے، جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھ لیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دلاور نے چوری کی ہے۔ اس کے بعد ان کی امی نے سارے کھلونے جیب سے نکال لیے اور کہا کہ یہ تم نے چوری کی ہے۔ وہ سارے کھلونے ان کی ممانی نے ان کو دے دیے، یعنی وہ سارے کھلونے جو وہ بھر کے لائے تھے جیبوں میں ان کی ممانی نے ان کو دے دیے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے وہ کھلونے انہوں نے نہیں لیے اور روتے رہے، اور جب تک روتے رہے کہ جب تک ان کی امی نے انہیں معاف نہیں کر دیا۔ اچھا، اپنی اس چوری کے بارے میں ان کو بعد میں کتنی مرتبہ خیال بھی آیا اور شرمندگی بھی ہوئی، اور ایک دکھ ہوتا ہے، یعنی ان کے دل میں یا ذہن میں احساس ہوتا ہے یا دکھ بھی ہوتا ہے ان کو کہ انہوں نے یہ چوری کیوں کی۔ اس کا جب احساس ان کو جب خیال آتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے چوری کیوں کی تھی، تو انہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس بات کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔